بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عطاء بن أبي رباح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم ایسے دور میں چل رہے ہیں کہ فساد کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس میں اگر چھٹکارا چاہیے تو کچھ نہ کچھ اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ ان اعمال میں ایک عمل سورۃ یاسین کا پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار، جو شخص سورۃ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھے گا، قضیت حوائجہ، اس کے تمام دن کے حوائج پورے ہو جائیں گے۔ احادیث میں سورۃ یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے، ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن شریف کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، اپنے دل کا علاج کرنا چاہے، تو جیسے کسی کے پاؤں کے اوپر گھٹنوں پر درد ہو تو وہ جو ہے پائے کانے سے اس کو اللہ پاک صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح جس کے دل میں امراض ہو، روحانی امراض، تو سورۃ یاسین کے پڑھنے سے اس کے دل کے امراض صحیح ہو جائیں گے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ کے لیے اللہ پاک اس کو 10 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے، جب مردے کے سامنے سورۃ یاسین پڑھا جائے گا تو اس کی برکت سے موت کی سختی میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے، کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے مصائب کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرتے ہیں۔ اس کا نام حافظہ ہے، کافروں کو پست کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو کیا ہم اس چاہت کو پورا نہیں کر سکتے؟ ہم اور آپ اللہ کے رسول کی اس چاہت کو پورا کر سکتے ہیں اگر ہم روزانہ ایک آیات یاد کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں سورۃ یاسین کے حافظ بن جائیں گے۔ فرمایا سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہونے کا خوف ہو، مثلا آپ نے دعوت کی 15 آدمیوں کے لیے، اچانک جو ہے 30 آدمی آئے، تو اس وقت آپ کیا کر لے، سورۃ یاسین پڑھ کر اس پر دم کر لے، تو انشاءاللہ کھانا کافی ہو جائے گا۔ اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظر میں ہو تو اس پر نظر میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کا بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورۃ یاسین اور سورۃ والصافات کو جمعہ کے دن پڑھا اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی دعا پوری فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خاص کر کے رات کے آخری حصے میں جو قرآن پاک کے حافظ ہے وہ تہجد کے لیے اٹھا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میرے امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہم رات کو عبادت کرے، اور جو قرآن پاک کے عالم ہے، قرآن کے حافظ ہے، وہ میرے امت کے معزز لوگ ہیں۔ تو جو قرآن پاک کے حافظ ہے رات کے آخری حصے میں
تہجد کی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ یاسین پڑھ لے۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے اور رات کا آخری حصہ رات کا دل ہے، اور جب ہم اپنے دل کی متوجہ سے اس کو پڑھیں گے، جب 3 دل جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ کچھ نتیجہ مرتب ہوگا۔ اللہ کی محبت کی صورت میں ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت کے چشمے نکل آئیں گے، پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، پھر ہماری دنیا کی زندگی جنت کی طرح بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔